کی طرف بڑھنے کا جو پہلا قدم ہے نا، وہ پہلا قدم آپ لوگوں کا ہوتا ہے ڈریم. یہ فرسٹ اسٹیپ جب بھی آپ نے کامیابی کی طرف بڑھنا ہے تو جو آپ لوگوں کا پہلا اسٹیپ ہوگا وہ آپ لوگوں نے خواب دیکھنا سیکھنے. ہمیشہ میں بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے خواب دیکھنے ہیں نا تو ہمیشہ یاد رکھو ڈریم بگ. آپ بڑا سوچو، ہم نے کچھ بڑا کرنا ہے. ہمارے ہاں کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ جب ہمارے ہاں کا بچہ جب خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو شروع میں ہی روک دیا جاتا ہے. وہ ہمارے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، ہماری سوسائٹی ہو سکتی ہے، کوئی بھی بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو اس کو بڑے خواب دیکھنے سے روکتے ہیں. مطلب ہم جب بھی کچھ بڑا کرنے کا سوچتے ہیں تو پھر ہماری سوسائٹی ہمیں اپنی اوقات یاد کرا دیتی ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. حالانکہ یہ ہمیشہ لوگوں کا بلیو ہونا چاہیے کہ جو دینے والی ذات ہے وہ کتنی بڑی ہے. ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ اپنا وجود دیکھ کے مانگ رہے ہیں، اپنی ویلیو اپنی اوقات دیکھ کے مانگ رہے ہیں. ہم نے کبھی ایسا سوچ کے نہیں مانگا کہ وہ دینے والا کیا ہے. پھر جب ہم مانگنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو ہماری جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ اس چیز کے ملنے پر نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہم اس بلیو کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز مل جانی ہے. تو جب ہمارا فلی فوکس اس دعا کے اوپر ہوگا کہ ڈیفینیٹلی یہ چیز مل جائے گی تو پھر ہماری دعائیں بھی قبولیت کا جو درجہ ہے وہ پاتی ہے. تو پہلی چیز ہے آپ لوگوں نے بڑے خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے، پنجابی میں بڑی ٹپیکل لینگویج ہماری مائیں جو یوز کرتی ہیں. بچہ کہتا ہے نا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، یا میں نے پی ایم بننا ہے، یا میں نے فلانا بڑا کام کرنا ہے، تو ماں کہتی ہے کہ جی تم نے اپنا بوتھا دیکھا. تو یہ جو پہلا سٹیپ ہے ہمیں اسی کے اوپر بچے کو روک دیا جاتا ہے. حالانکہ اسی سٹیپ کے اوپر بچے کو کریج کی ضرورت ہوتی ہے. اب تو بلکہ پیرنٹس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ بچے کو بڑا سوچنا سکھائیں. ہم کب تک اپنی اوقات میں رہیں گے؟ ہمیں باؤنڈریز سے نکلنا ہے. جب ہم اپنی ہی باؤنڈریز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، ہماری تو کوئی باؤنڈریز نہیں کریٹ ہی نہیں کی. یہ جو لمٹ ہم لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو، ہم خود لگانے والے ہیں، کوئی اور نہیں ہے. ہم نے لمٹس سے آزاد ہو کے باہر نکلنا ہے. جب ہم لمٹس سے نکل جائیں گے ہم سوچیں گے کہ یہ پوری کی پوری جو یونیورس ہے، پورا جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا اور میں اس کو مسخر کر سکتا ہوں. یہ میرا بلیو ہے کہ میں اس کائنات پر حکمرانی کر سکتا ہوں، اس کائنات کو مسخر کر سکتا ہوں، اور وہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم کوشش کرو گے تو وہ تمہیں دے گا. تو پھر کیوں ہم بڑا نہیں سوچتے؟ تو پہلی چیز کامیابی کی طرف بڑھنے کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ آپ لوگوں نے بڑے خواب دیکھنا ہے. اپنی اوقات کو دیکھ کر نہیں مانگنا، اس دینے والے کی شان کو دیکھ کر مانگیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھ کر مانگیں گے تو پھر اس کے لیے تو کچھ مشکل ہے. اس نے جس کن فیکون کہنا ہے، اور کن سے فیکون تک کا جو سفر اس کے دوران اگر ہم کوشش کا پانی لگا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو رنگ بھی لگا دے گا اور وہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی. تو پہلی چیز ہے وہ ہم نے بڑے خواب دیکھنے، ہم نے بڑا سوچنا ہے. ہم نے خود کی باؤنڈریز نہیں لگانی، ہم نے خود کو لمٹس نہیں لگانی. ہم لمٹس سے باہر نکل کے جب سوچیں گے، اپنی سوچ کو جب آزاد کر دیں گے، وہ ایک محدود دائرے کے اندر نہیں رہیں گے، تو ہمارے لیے جو چیزوں کو ڈسکور کرنا ہوگا، چیزوں کو جو پانا ہوگا وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. یہ پہلا سٹیپ ہے کہ ہم نے بڑے خواب دیکھنے اور بڑا سوچنا ہے. جس دن ہم نے بڑا سوچنا شروع کر دیا ہم نے اسی کے اوپر نہیں بیٹھ جانا، پھر ہم نیکسٹ سٹیپ کی طرف موو کر لیتے ہیں. اور دوسرا سٹیپ ہوتا ہے آپ کے پاس بلیو کا. ہم نے جو خواب دیکھا ہے ہمیں اپنے خوابوں کے پورا ہونے کا یقین بھی ہونا چاہیے. اب جب ہم خواب دیکھتے ہیں اور ہم بلیو تک پہنچتے ہیں تو ہمیں خود کے اندر جو ایک پازیٹیو موٹیویشن نظر آتی ہے، ہمارے اندر ایک پازیٹیو انرجی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ پازیٹیو انرجی اصل میں کیا ہے؟ یہ بلیو ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اس کائنات کی بنیاد دو طاقتوں پر رکھی گئی ہے. ایک طاقت محبت کی طاقت ہے، دوسری طاقت یقین کی طاقت ہے. اگر کسی شخص کے پاس یہ دو چیزیں موجود ہیں تو وہ یہ پوری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے. تو ہم نے بلیو پیدا کرنا ہے، اپنے خوابوں کے پورا ہونے کا یقین. جب ہمیں اپنے اوپر یقین ہوگا، اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اوپر یقین نہیں کر رہا، میں اس ذات پہ یقین کر رہا ہوں کہ وہ ذات مجھے کسی بھی حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائے، میں کتنا ہی کیوں نہ گر جاؤں، میں بار بار کوشش کے بعد گر ہی کیوں نہ رہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں موجود، مجھے ہر طرف اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے،
لیکن اس اندھیرے کے باوجود وہ رب مجھے روشنی کی کرن دکھائے گا. تو یہ چیز آپ لوگوں کی ہوتی ہے بلیو. تو سیکنڈ سٹیپ ہے کامیابی کی طرف بڑھنے کا. وہ سٹیپ آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ لوگوں کو یقین ہے کہ ہم نے اس چیز کو پا لینا ہے. تو خوابوں سے نکل کے ہم نے یقین کا سفر کرنا ہے. اور تیسری چیز جو میرے پاس, جب ہم بلیو کا سفر بھی طے کر لیتے کہ ہمیں یقین ہے, ہم نے خواب بھی دیکھ لیا, ہمیں یقین ہے پورا کہ ہم یہ کر لیں گے, تو جو تیسری چیز ان چیزوں کے ساتھ ایڈ کرنی ہے وہ تھرڈ چیز ہوتی ہے آپ کا ایکشن. آپ نے ڈو کرنا ہے. ڈو کا مطلب ہے ہم نے کوشش کرنی. دیکھیں صرف خواب دیکھ کے ہم ان چیزوں کو نہیں پا سکتے, صرف یقین سے بھی ہم چیزیں نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نبیوں کو معجزے بھی دیے ہیں, تو وہ کوشش سے دیے ہیں, وہ محنت سے دیے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے اور ساتھ میں محنت کرنی ہے. جب آپ کوشش اور محنت کے اندر لگ جائیں گے, آپ اپنی جو انرجی, یقین کی آپ کے پاس انرجی آ چکی ہوگی, آپ اس کا پازیٹیو یوز کریں گے اور اپنے گول کی طرف بڑھنا شروع کر دیں گے, اپنی منزل کی طرف بڑھنا شروع کر دیں گے, اور اس چیز کو بھول جائیں گے کہ مجھے ناکامی ہوگی. اور ناکامی کے خوف سے جب آپ لوگ نکل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, آپ لوگ ڈیفینیٹلی ان تینوں سٹیپس کے بعد آپ لازمی طور پہ اچیو بھی کر لیں گے. آپ کو آپ کا جو گول ہوگا, آپ کو آپ کی جو منزل ہوگی, آپ کی جو خواہش ہوگی, وہ خواہشات بھی آپ کی کیا ہوں گی, پوری کر دی جائیں گی. تو پھر ہم نے نکلنا ہے باؤنڈریز سے, بڑا سوچنا ہے, پھر یقین پیدا کرنا ہے کہ میرے خواب ضرور پورے ہوں گے, اور پھر اس یقین کی انرجی کے ساتھ کوشش میں لگ جانا. تو رب تعالیٰ کا خود وعدہ ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو جب آپ کوشش کرو گے, اپنی انرجی کا پازیٹیو یوز کرو گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گمان سے زیادہ عطا کرنے والا ہے, اور وہ آپ کو آپ کے گمان سے بڑھ کے دیکھیں. ان ساری چیزوں میں ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں. جب آپ لوگ اس پوائنٹ کے اوپر پہنچ جائیں کہ آپ لوگوں نے ایک منزل کو, اپنے ایک گول کو, اپنے ایک ٹارگیٹ کو اچیو کر لیا, تو یہاں پہ رکنا نہیں ہے, بلکہ آپ نے واپس آنا ہے اسٹیپ 1 کے اوپر, اور آپ نے بانٹنے ہیں خواب, آپ نے روشنیاں بانٹنی ہیں دوسروں کے لیے, آپ نے دوسروں لوگ کے لیے آسانیاں بانٹنی ہیں. دیکھیں انسان ہونا یا انسانیت تک پہنچنا کچھ بھی مشکل نہیں, صرف 2 قدم اٹھانے ہیں, کام پورا ہو جانا. پہلا, کسی کو شعوری یا لاشعوری طور پہ نقصان نہیں پہنچانا. دوسرا, آپ نے ایک منفعت بخش انسان بننا ہے, دوسروں کو فائدہ دینا ہے. جب ہم یہ 2 سٹیپ اٹھا لیتے ہیں نا, تو یقین کریں ہمیں جو کامیابی, ہم نے جو یہ چیز اچیو کی ہوتی ہے, اس کے اندر برکت آ جاتی ہے. دیکھیں کامیابی اور فلاح میں ہمیشہ کیٹیگرائز کرتا ہوں, تو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں, تو مختلف چیزیں ہیں. ہم جب بھی کوشش کرتے ہیں, جب ہم یقین کرتے ہیں, خواب دیکھ لیتے ہیں, تو ہم منزل پر پہنچ جاتے ہیں, ہمیں وہ جو منزل مل جاتی ہے, ہمیں کامیابی اس کو بولتے ہیں, یہ ہم کامیاب ہو گئے. لیکن آپ جب اس سٹیپ کے بعد دوبارہ سٹیپ نمبر 1 پہ آ کے دوسرے لوگوں کو خواب دینا شروع کر دیتے ہیں, ان کا کندھا بننا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر جو آپ کو کامیابی ملتی ہے وہ صرف کامیابی نہیں ہوتی, بلکہ وہ فلاح ہوتی ہے. اور فلاح ہم کہتے ہیں کہ وہ برکت والی کامیابی ہے, وہ بابرکت کامیابی ہے جو صرف اپنا ہی نہیں سوچ رہی بلکہ دوسروں کو بھی روشنی دے رہی ہے. جس طرح ایک درخت کرتا ہے کہ درخت اپنی غذا خود ہی استعمال نہیں کرتا, بلکہ وہ کیا کرتا ہے, آپ لوگوں کو سایہ بھی دے رہا ہے, آپ لوگوں کے لیے پھل بھی پیدا کر رہا ہے, اور پھر جب اس کی ایج ختم ہو جاتی ہے تو آپ اسی کی لکڑیوں کو جلا کے آگ بھی جلاتے ہیں, آپ کو ہیٹ کا سورس بھی دیتا ہے. تو آپ نے بھی ایسا انسان بننا ہے کہ آپ زندہ ہیں تو بھی لوگ آپ سے روشنی لے رہے ہیں, آپ مر گئے ہیں پھر بھی لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں, اور آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی روشنی پیدا کر کے دیں جس سے آپ کی آخرت بھی سنور جائے اور لوگوں کی زندگیاں بھی بن جائیں. تو ہم نے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ہم نے کندھا بننا سیکھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا جو اس میں لایا عمل ہوتا ہے, ہمارا جو ایکشن ہوتا ہے, ہمارا جو کام ہوتا ہے, ہم کندھا بننا پسند ہی نہیں کرتے. اگر کوئی ایک بندہ گر رہا ہے تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ گرا ہی رہنے دے, وہ اٹھے نا. جس دن ہم نے اپنا ہاتھ اس کو اٹھانے کے لیے بڑھا لیا نا, تو یقین کیجئے گا آپ کی طرف یہ ہاتھ بڑھنا شروع کر دیں گے. ایک انگریز اپنی بک میں بہت پیارا واقعہ لکھتا ہے, میں اس کو یہاں پہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ ایک خواب دیکھتا ہے اور خواب میں اسے جنت اور جہنم کے منظر دکھائے جاتے ہیں. جہنم کا منظر اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سب لوگوں کے سامنے پانی موجود ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو کونیاں ہیں وہ بالکل سیدھی ہیں, اور یہ ایسے ہاتھ, ان کے جو ہاتھ میں پیالے ہیں, جو جام ہیں پانی کے, وہ ان کے منہ تک آ نہیں سکتے, اور وہ پیاس کی وجہ سے
پیاس کی شدت سے نڈھال ہیں اور وہ پیاس سے ہی مر رہے ہیں. اچانک منظر بدلتا ہے, جنت کا منظر سامنے آتا ہے. سیم وہی چیزیں, لوگوں کے ہاتھوں میں پیالے ہیں پانی کے, کونیاں ٹیڑھی ہیں لیکن وہ پانی نہیں پی سکتے. وہ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے کیا ہوتا ہے, ایک ہاتھ دوسرے منہ تک جاتا ہے, دوسرا تیسرے تک, اس طرح کیا ہوتے ہیں سارے پانی پی لیتے ہیں. تو اس سے جو کنکلوژن نکلتی, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی زندگی کو جنت یا جہنم بنانے والے خود ہی ہوتے ہیں. ہماری سوچ, ہمارا ویژن, ہمارا لایا عمل, ہمارے ایکشن, یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہماری اپنی زندگی جنت یا جہنم بنتی ہے. ہم ایک خاص سچویشن کے اندر کس طرح ایکشن کرتے ہیں, ہم اس وقت میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, ہمارا بیہیو کیا ہوتا ہے, اس وقت کا ایٹیٹیوڈ ہماری زندگی کو جنت یا جہنم بناتا ہے. سیم یہی ہے کہ جب ہم صحرا میں جاتے ہیں نا تو ہمیشہ وہ کنواں وہاں پہ آپ کو خالی ملتا ہے جس سے لوگ پانی نہیں بھر رہے ہوتے, لیکن جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو پھر رنگ لگ جایا کرتا ہے. تو ہم نے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. جب ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو ہماری اپنی زندگی کیا ہو جائے گی, جنت بن جائے گی. پھر آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ایک چیز, ایک یونیورسل یہ فارمولا آپ لوگوں اس چیز کو بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ ہر چیز نے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے. تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ آسانی, وہ پازیٹیو چیز جو ہم آج اس یونیورس میں انرجی کے طور پہ بھیج رہے ہیں, ڈیفینیٹلی واپس ہمارے پاس بھی آنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر اس چیز کو وہ صرف اتنی ہی پازیٹیو نہیں آپ کو واپس دے گا. آپ نے 10 روپے دیے ہیں تو آپ کو 10 نہیں ملیں گے, آپ کو وہ 70 گنا, 50 گنا, 7 گنا, 10 گنا وہ بڑھا کے دے گا. یہ اس کی رحمت ہے, اس کا یہ فضل ہے کہ وہ آپ کو وہ چیزیں کیا کرے گا, ملٹی پلائی کر کے دے گا. تو پھر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جب آپ آسانیاں پیدا کریں تو آپ کو جو کامیابی ملے گی وہ برکت والی کامیابی ہے. تو کندھا بننا سیکھنا ہے. اور پھر یاد رکھنا, جب آپ کندھا باندھتے ہیں تو صرف آپ کا کندھا بن جانا کافی نہیں ہے, اس کوشش میں لگ جانا ہے کہ اپنے جیسے نئے کندھے پیدا کریں. جب اپنے جیسے نئے کندھے پیدا کرنا شروع کر دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ میرا پاکستان بھی بدلے گا. اور یہ پازیٹیوٹی کی جو سوچ ہے میں نے آپ نے مل کر پھیلانی ہے, اس کو سپریڈ کرنا ہے. اور یہ ایک سفر ہے جو جاری رہے گا, یہ روشنیوں کا ایک سفر ہے. اور روشنی کبھی بجھا نہیں کرتی, یہ بات یاد رکھنی ہے. ایک مشعل جب جل جایا کرتی ہے نا تو بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بجھ گئی ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بس اپنے اپنے حصے کی روشنی جلانا ہے, اپنے حصے کا دیا جلانا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے جیسے اور ہاتھ پیدا کریں, اپنے جیسے اور کندھے پیدا کریں, اپنے جیسی اور پازیٹیو سوچ پیدا کریں. اور جس دن آپ لوگ اس چیز میں کامیاب ہو گئے تو یقین کیجئے گا آپ کی زندگی جنت سے کم نہیں ہوگی. آپ کی دنیا تو سنورے گی, آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. اور بے شک آپ کو دنیا میں کچھ نہ ملے, ہمارا یہ عمل اگر اس رب نے قبول کر لیا, اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا, تو پھر اس سے بڑا اجر ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اس ملک کا خیال رکھیے گا. یاد رکھیے گا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک گھونسلہ ہے. جس طرح ایک چڑیا اپنے گھر سے گھونسلے سے صبح اڑتی ہے, وہ شام کو واپس آتی ہے, تو اس کے چونچ میں ایک تنکا ضرور ہوتا ہے جس سے اپنے گھر کو وہ مضبوط کرتی ہے. سوال کیجیے اپنے آپ سے, جب آپ شام کو واپس لوٹتے ہیں تو کیا کوئی ایسا کام کر کے آتے ہیں, کوئی ایسا تنکا لے کے آتے ہیں جس سے آپ اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے ہیں؟ اس چیز پر سوچیے گا ضرور. اس ملک کے ساتھ مخلص رہیے, اس ملک کے لوگوں کے ساتھ مخلص رہیے. یقین کیجیے اس مٹی سے محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی چیزیں نوازے گا. آپ جو چیزیں چاہتے ہیں, کامیابیاں, فلاح, کامرانیاں, عروج, شہرت, آپ کو سب